السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ حکومت نے 35 ممبران کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ میں ذاتی طور پر تو ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ 35 کا فگر کیوں، آخر 35 ہی کیوں؟ کیونکہ باقی لوگ بھی آ سکتے ہیں، ظاہر ہے اس وقت بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا بنے گا۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ اس سے کیا کچھ بدلتا ہے سیاسی منظرنامے پر، یہ جو 35 لوگ نااہل ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو نام آئے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے، وہ نام کیا ان ناموں پر جو کہ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے آئے ہیں، ان کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ کیا کوئی چاہتا بھی ہے کہ بہتر نام آئے؟ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو نام آئے اس میں ناصر کھوسہ صاحب پر سب کا اتفاق تھا، بلکہ نون کی طرف سے بڑے اچھے بیانات آئے کہ اگر وہ چاہیں، اگر وہ کرنا چاہیں تو ان پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ جو اپوزیشن کی جانب سے نام آئے ہیں ان میں سے ایک نام تو ایسا ہے جس کے بارے میں تو اب بھی کہا جا رہا ہے کہ یہی اگلے کیئر ٹیکر ہوں گے، الیکشن کمیشن انہی کا نام دے گا، محسن نقوی صاحب کا۔ ایک محسن نقوی صاحب ہیں، آہد چیمہ صاحب، ان کی کیا ایفیلیشن ہے پی ایم ایل این کے ساتھ وہ سب جانتے ہیں۔ تو ایسے نام کیوں دیے جاتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ نام قابل قبول نہیں ہوں گے؟ شاید اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ یہ رد ہوں، معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے، اور الیکشن کمیشن ہماری مرضی کا جو نام ہے، جو پہلے سے طے شدہ ہے، جو ویٹ ہوا ہے، جو ہر طرف سے قابل قبول ہے، اسی نام کو پھر وزیر اعلیٰ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بنا دیا جائے۔ اسمبلی توڑنے کا بار بار کہا جاتا تھا۔ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے بار کہتے تھے اسمبلی توڑ دو، جنرل الیکشن لے لو۔ کیا کہتے تھے ذرا سنیں۔ کیا سمجھتے ہیں انتخابات ابھی اس جو دو صوبوں کے پارلیمان میں آئے، پورا موقع دوں گا بات کرنے کا۔ اس وقت ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ان سب حالات گارنٹی الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن، ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا۔ یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں، وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں، آج الیکشن ہے۔ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی، ختم بات۔ اور پھر بات ختم نہیں ہوئی، اب تو یہ بات بھی شروع ہو گئی ہے کہ اسمبلیوں کی مدت میں توسیع ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی بار بار مختلف بیانات کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اب تو یہ بات زیادہ آج تو شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی بات کر دی۔ کیا کہتے ہیں سارے ذرا سنیے۔ اگر حکومت ایکسٹینڈ کرنے سے ان غیر معمولی حالات کا حل ہو تو پھر ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، یہ اسی لیے گنجائش رکھی جاتی ہے آئین کے اندر۔ گورنمنٹ اپنی مدت 6 ماہ آگے بڑھا سکتی ہے، گورنمنٹ بڑھا سکتی ہے ان کیس آف ایمرجنسی، اکنامک ایمرجنسی میں بھی بڑھا سکتی ہے۔ ورڈ اکنامک لکھا ہوا بھی ہے، یہ پاسبلٹی ہے۔ کیا انتخابات آگے جائیں گے؟ وہ کوئی آئینی طریقہ کار تو نہیں ہے انتخابات 90 روز سے آگے لے جانے کا؟ نہیں، اس میں آئینی طریقہ ہے۔ اس میں دیکھیں ایک اکنامک کرائسس، جو اکنامک ایمرجنسی والی کلوز بھی ہے۔ اکنامک ایمرجنسی کی کلوز کو بنیاد بنا کر یہ اب پی ڈی ایم کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ اس میں اسحاق ڈار صاحب کی ایک خواہش بھی تھی، میں آپ کو تھوڑی دیر میں سناؤں گا۔ وہ خواہش یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ضائع کیا، ہمیں مزید وقت ملنا چاہیے۔ سو یہ سوچ تھی اس کے پیچھے کہ کیوں وہ کہتے تھے کہ ہم یہ اسمبلی ملتوی کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک بقول ان کے ریاست بچانے آئے ہیں، بقول ان کے مشکل فیصلے کر رہے ہیں، وہ اس کا پھر جو فال آؤٹ ہے اس کے لیے ان کو مزید وقت دیں تاکہ اس سے ریکوری ہو سکے۔ یہ بھی ایک سوچ تھی۔ رؤف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماریہ میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہر بخاری صاحب آپ سے 2-4 منٹ میں ہمیں جوائن کر لیں گی شو میں۔ رؤف صاحب، سب سے پہلے 35 لوگ ڈی نوٹیفائی ہونے کی منطق کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک؟ چلیں لیڈرشپ تو آپ نے نکال دی، واٹ ڈو یو تھنک از دا ریزن؟ کیا وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے ان کو نکالنے کی؟ اس میں کاشف اگر آپ ان کی لسٹ پڑھیں نا جو نام ہے تو اس میں 16 کے قریب تو فیڈرل منسٹر ہیں ان کے، اگر آپ جو لیڈرشپ مٹیریل ہے سارے ٹاپ لیڈرشپ تھی جو اس وقت ایکٹیو تھی، سو انہوں نے میرا خیال ایک طرح کا یہ سوچا ہے کہ
کہ وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس میں واپس جا سکتے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جی دوبارہ ہم اسمبلی میں جا سکتے ہیں، اور کیئر ٹیکر وہ جو سیٹ اپ ہے انہیں تھوڑی سی بات جو ہے نا دیر سے سمجھ آئی ہے. جب یہ اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے جا رہے تھے اس وقت بھی کوئی آپ جیسے ہمارے جیسے کوئی دوست یہ کہہ رہے تھے کہ سرکار تھوڑی سی جلدی کر رہے ہیں کہ پالیٹکس میں جمہوریت میں بعض دفعہ اتنی جلدی پتے نہیں کھیلے جاتے، آپ کو اپنی پریزنس رکھنی چاہیے تھی. 150 آپ کا اگین جتنے بھی اس سے زیادہ لوگ تھے تو وہاں پہ ہاؤس میں موجود رہتے. یہ بات خان صاحب کو 10 مہینے بعد سمجھ آئیے. اچھا یہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب میں نا ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، اس سے پہلے کہ آپ کے سوال پہ جائیں، ان کو جو باتیں ہیں نا یہ تھوڑی سی دیر سے اس میں سمجھ آتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہمارے دوست نے سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا تھا کہ ان کے شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جناب کہ ان کی تو ڈیل ہو چکی تھی 2018 میں، کابینہ ڈسکس ہو فائنلائز ہو چکی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں میں آج بھی کسی کہتا مجھے لگتا ہے ان کو فدو لگایا جا رہا تھا. چلیں یہ جو میرا اپنی انفارمیشن میں بھی، لیکن اس آنر کے لیے مجھے عدیل راجہ کہہ رہا ہے کہ اچھا لفظ نہیں ہے، ان کو بیوقوف بنایا جا رہا. یس اچھا ان کو انگیج کیا جا رہا تھا، حالانکہ معاملہ کہیں اور طے ہو چکا تھا. وہ بہرحال تو وہ اس میں وہ کہتے ہیں جناب کہ ہماری بات چیت ہو چکی تھی، ہمیں لسٹیں بن چکی تھی، میاں نواز شریف صاحب نے نہیں بننے دیا، بھائی جان نے نہیں بننے دی، اور انہی ہی بھائی جان صاحب نے اسی ہی آپ نے دیکھا 3 سال بعد اسی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے انہی جرنیلوں کے ذریعے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا. درمیان میں 3 سال مشکلیں اپنی جیلیں کرپشن کیسز بھگتا ہے. اچھا نواز اس کے عمران خان صاحب کو دیکھ لیں کہ یہ کام جو 10 مہینے پہلے انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ اسمبلی میں بیٹھے رہتے، انہیں وہاں سے واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت سارے بینیفٹس اس کے وہ نہیں کہ اب وہ کہتے ہیں واپس جانا چاہتے ہیں. اب انہوں نے سرپرائز دیا وہاں پہ اپنا اس میں انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے کے، اٹ واز سرپرائز فار حکومت، بہت بڑا ان کا سیٹ بیک تھا. یہ تو بڑا سمجھے بیٹھے تھے کہ بس ابھی گئے اور ہمارا وزیر اعلیٰ اس کے بعد ہٹو بچے شروع ہو جائے گا جو آلریڈی تھا. تو اس کے پاس کیا کاؤنٹر کیا تھا؟ ایک سرپرائز ایلیمنٹ جو ہوتا ہے مافیاز کی زبان میں کہتے ہیں سرپرائز از اے مسٹ. مطلب مافیا کا جو سب سے بڑا آپ کا وار ہتھیار ہوتا ہے نا سر، وہ 2 ہی ہوتے ہیں، یا آپ کا سرپرائز ہوتا ہے یا آپ کا ہیمر ہوتا ہے. ہیمر ہوتا ہے جو ایگزیکیوٹ کرنے جاتے بندے مارنے کے لیے. سو آپ نے یہاں پہ جو اپنا سرپرائز دینا تھا کہ جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی جو سنبھالی نہیں جا رہی تھی جو ایکٹیو تھی، انہوں نے پہلے انہیں بم گرایا جناب آپ تو ممبر ہی نے جے الیکشن لڑے. اس سے کیا ہوگا؟ صرف میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اگین آ کے 2 میسیجز دیے خان صاحب. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو اس میں الیکشن مانگ رہے ہیں نا کہ ہمیں اپریل میں، وہ ہم نہیں دینے والے، ہم ضمنی الیکشن 35 کیوں؟ سارے بھی تو فارغ کر سکتے ہیں. ان ٹاپ کے لوگوں کو کیا نا وہی والی بات ہے. 35 پھر کریں گے نا. آپ نے اکتوبر تک لے کر جانا ہے ان کو. ابھی 35 کر لیں گے، 3 مہینے کا شیڈول آ جائے گا، بات آپ کی اپریل تک چلی جائے گی، مارچ اپریل تک، اور اس کے بعد آپ نے الیکشن لڑیں گے. یہاں پہ آپ کی ایکٹیویٹی تو بلا مقابلہ ہی تقریباً الیکشن ہوں گے نا. کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی شاید چھوٹے موٹے الیکشنز لڑے گی کیونکہ پی ڈی ایم نے تو کہہ دیا آپ نے انگیج رکھنا ہے نا خان صاحب کو، تقریریں کرنے، ان کے لوگوں کو انگیج کرنا ہے. 35 حلقوں میں الیکشن ہونا ایک اچھی خاصی بگ ایکٹیویٹی ہوتی ہو سکتا ہے. 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، 35 کا الیکشن کدھر ہوگا؟ 2 صوبائی اسمبلیوں کا. جب لیٹ می برنگ ماریا انٹو دس، لیکن ماریا آنے سے پہلے جو میں نے ڈار صاحب کا آپ کو کہا تھا کہ کیوں اسمبلی کی مدت میں توسیع چاہتے ہیں، تو وہ ڈار صاحب نے ایکسپلین بھی کر دی کہ میں کیوں چاہتا ہوں. سونے دیکھیے ہم نے بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے. ہم نے ان کی چیزیں ملک کی خاطر کرتے کرتے سیاست کو اپنا بہت نقصان پہنچایا ریاست کو بچاتے ہوئے. تو اتنا تو ہمیں ملنا، بھلے ہمیں تو کوئی ایکسٹرا پریمیم ملنا چاہیے کوئی 6 مہینے سال کا کہ آپ اور کام کریں. آپ نے اتنا بڑا مشکل وقت گزارا ہے، آپ نے ہمارے کام کیے ہیں تو چلیں. آپ یہ نہیں آپ 6 مہینے بعد الیکشن کریں. ویسے یہ بھی کمال ہے پاکستان پالیٹکس، ہم ریاست بچانے آئے تھے. ریاست بچی کیسے؟ نیب قوانین میں تبدیلیاں کر کے، اپنا گھر واپس 70-80 ایس اے پی ایم وزراء بنا کے، اپنی ساری چیزیں واپس لے کے، جیسے آپ نے کہا بچے واپس آ گئے، جو سارے مفروض تھے پاکستان واپس آ گئے. تعیناتیاں کر کے جو بھی انہوں نے ہم فیصلے اپنے لیے مائل سٹون رکھے تھے وہ سب کچھ کر کے. اچھا اس میں 2 نکات جو میں اٹھانا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ اب یہ جو سارا ہے نا کہ 35 بندے کیوں جو ہے ان کے استعفے قبول کیے، یہ سارا اب یوز لیس بات ہے. ایک تو سب سے پہلے انہوں نے ایسا کیا کیونکہ پنجاب کے اندر جو ان کا خیال تھا کہ چیزیں مینج کی جائیں گی ان کے ایما پہ، مینج ہو چکی تھی یا ہو چکی تھی، وہ بھی اس پلان کو بھی عمران خان صاحب نے ابرپٹلی جو ہے وہ اوورٹ کر دیا. تو اس کے بعد پھر اب یہ جواب بھی ہے کہ اب کوئی اور نہیں مینج کرے گا، اب ہم مینج کریں گے اور ہم فیصلے کریں گے اپنے سیاسی، جو میرا خیال ہے کہ ان کو پہلے کر لینے چاہیے تھے. دیکھیں جو اس طرح سے اگر آپ اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ کے کام کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ سیاسی جماعتوں کے لیے کبھی بھی اس کے نتائج ٹھیک نہیں آئے، نہ عمران خان صاحب کے لیے آئے اور نہ ہی ان کے لیے آئے. سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ یہ پی ڈی ایم اتحاد آیا تھا کہ عمران خان کو اس انتخابی میدان سے باہر نکالیں، اس کی پارٹی توڑیں اور اس کے علاوہ اس پہ کیسز بنائیں اور یہ جیلوں میں جائیں. اور یہ بات آن دا ریکارڈ نواز شریف صاحب سہیل وڑائی صاحب کو کہہ چکے ہیں بائی دا وے انٹرویو میں کہ پہلے اس کو نکالیں پھر ہم بات کریں. اگر آپ اجازت دیں کیونکہ آپ اس پہ آ گئی ہیں تو اس کو کنٹینیو کیجیے گا کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کہا جا رہا ہے آج کل، اس کو یہ نئی ڈیفینیشن ہے لیول پلینگ فیلڈ کی
یہ پاکستان میں پچھلے 4 سال میں اینڈ آئی تھنک ایٹ لیسٹ سو یہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز تھیں اس وقت یہ کہتی تھی کہ یہ سیاستدانوں کو میدان سے نکالنے کی، ان کو گرفتار کرنے کی، ان کے اوپر کیسز بنانے اور وکٹمائزیشن کر رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان پچھلے 9 مہینے نے یہ ثابت کیا کہ سلیکٹڈ کہنے والے خود سلیکٹ ہوئے، بڑے سوچ سمجھ کے سلیکٹ ہوئے، ڈیلیں بنا کے سلیکٹ ہوئے. اب ان کی بھی ایک کوشش ہے کہ جو ان کا مخالف ہے وہ پردہ اسکرین سے غائب ہو، اس کو نائل کیا جائے. یہ خواہش مریم نواز شریف صاحبہ نے خود بتائی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے. لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو، نہیں، زیرو پہ آنا پڑے گا. پہلے زیرو پہ کیسے آتے؟ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور بلاول صاحب نے یہ نہیں کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک دھمکی ضرور لگائی اس بات پر کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ میں کردار ادا نہ کیا تو جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو روک نہیں سکتے. مطلب پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ ہوگا، یا تو آ جائے واپس، خاموش ہو جائے، اچھے بچے بن جائیں. کیا کہا بلاول صاحب نے؟ وہ بھی سنیں. آپ کے پاس آخری وارننگ ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہی ہو سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو. نخرے کریں گے، سازشیں کریں گے، آرٹیکل 6 کے حرکت میں شامل ہوں گے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی سے رو رہے ہو. پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے، اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکیں. بیکاز اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ معیشت یہ سنبھالیں گے اور خان صاحب کو سنبھال لیا جائے گا. اب پورے 9 مہینے کے اندر جو ہے خان صاحب نہیں مینج ہوئے، نہیں سنبھالے گئے. وہ پاپولیرٹی دیکھ لیں انہوں نے، پولیٹیکل مینجمنٹ. ابھی جو پنجاب کا ووٹ ہے سنگل ہینڈڈلی خود عمران خان صاحب نے اپنی پولیٹیکل ایکیومن پہ مینج کیا، وچ از سو ریفریشنگ فار اے چینج. بیکاز پہلے یہ کام کوئی اور کرتا تھا خان صاحب کے لیے، اب انہوں نے خود کیا ایک ایک ممبر سے مل کے. رائٹ، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پی ڈی ایم نے پھر اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ کیوں وہی کسی اور کے حوالے کر دی. بہرحال اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاق کے اندر یہ 35 جو بھی ہم نے استعفے قبول کیے ہیں، یہ ہمارا جواب ہے اب کہ بھئی ہم اس کو خود ڈیل کریں گے. ایک اور بات، نااہلی کی خبر چل رہی ہے 20-25 دن خالی یہ نہیں، اس کو ذرا جوڑ کے پڑھیں ان خبروں کے ساتھ کہ گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں، بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، سخت فیصلے کرنے ہیں، ہم نہیں کر رہے. بار بار آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بھئی اس کا بندوبست کریں، پھر ہم یہ سخت فیصلے کریں گے، ورنہ ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی اسی لیے نہیں جا رہے کہ پہلے اس کو نائل کریں. بالکل ٹھیک بات ہے، اسمبلیوں کے جو ہے 6 مہینے سال بڑھائیں، وہ بیانات آنے شروع ہو گئے. ایک اور بات ہے جو مستقبل کی پیش بندی، میتھ آف گڈ گورننس آف شہباز شریف. دیکھیں یہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانا نا، یہ آج کی نہیں، یہ 90s سے خواہش تھی کہ شہباز صاحب ہوں فور فرنٹ پہ، نواز شریف صاحب ہٹ جائیں اور شہباز صاحب معاملات چلائیں. یہ جو ہم سہیل وڑائچ صاحب کے انٹرویو کی ہم نے دوبارہ بات کی جہاں پہ وہ کابینہ پک کر رہے تھے شہباز صاحب، تب بھی فرسٹ پرائیورٹی تھی کہ شہباز صاحب کے ساتھ ہی معاملات چلا دیے جائیں. بٹ ایشو یہ ہے کہ وہ جو متھ آف گڈ گورننس آف شہباز شریف اس دفعہ بری طرح افیکٹ ہوئی ہے. چلا کے دیکھ لیا آپ نے 9 مہینے شہباز صاحب کے ساتھ بھی، تو آئی تھنک سب نے سبق ضرور سیکھ لیا ہوگا کہ اپنے مرضی کے کوکی کٹر ہمارے پاس فارمولے نہیں ہیں. نظام کو چلنے دیں، ہم کچھ شخصیات کو پک کر کے اپنی مرضی سے ان کو سسٹم میں فٹ کر کے نہیں چلا سکتے نظام. تو وہ شہباز صاحب کے ساتھ جو کام کرنے کا ایک خواب تھا نا جو 90s سے، وہ بھی ماشاءاللہ کرچی کرچی ہو گیا ہے. بڑے خواب کرچی کرچی، ساروں کے بیانات، ساروں کی پوزیشنز کرچی کرچی ہو گئی، اگر میں کین یوز دیٹ ٹرم، کہ اس ملک میں جو اصولی پوزیشنز ہیں وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ اپوزیشن میں اور آپ کا داؤ نہیں لگ رہا. اور یہ سب کے لیے. یہ بتائیں عمران خان صاحب نائل ہونے والے ہیں؟ جی خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ خان صاحب کی ممکنہ نااہلی جو ہے دیٹس ویری مچ آن دا کارڈز، چند ہفتوں کی بات ہے. اور وہ لیول پلینگ فیلڈ جو سب مانگ رہے ہیں وہ مل جائے گی. اب لیول پلینگ فیلڈ سے مراد کیا ہے وہ انٹرسٹنگ ہے نا. لیول پلینگ فیلڈ تو نون کے قریب کے نزدیک تھی، میاں صاحب واپس آئے، وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ آخری منٹ تک کہیں گے لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے جب تک میاں صاحب خود آ کے الیکشن میں ہمیں نہ لے کے جائیں. مگر اب یہی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہ اس کا نہ ہونا تحریک انصاف کو جواز مل جائے گا. مگر اب دیکھیں کہ یہ آپٹکس کیا بنیں گے اگر وہ نااہل ہو گئے اور اس کے بعد ممکنہ طور پہ ان کے لیے جیل از ویری مچ آن دا کارڈز ایز ویل کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے. میں نے انٹرویو میں بھی ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم اسٹریٹجائز کر رہے ہیں اس حوالے سے، بیکاز یہ دونوں ممکنات میں سے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپٹکس کیا ہیں آپ کے کہ تمام تر پی ڈی ایم کی قیادت جن پہ کیسز تھے 1100 ارب ڈالر کے جو کہ روپے کے، جو کہ بیک ٹو بیک لیجسلیشن کے تھرو سیلف سرونگ، اور وہ میں نہیں کہہ رہی، یہ عدالت کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ سیلف سرونگ لیجسلیشن ہے، یہ بینیفیشریز بھی اس کے وہ ہیں جنہوں نے یہ قانون سازی کی ہے. تو پھر
پھر آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب، ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان صاحب، تمام تر قیادت بشمول مریم بی بی اور سارے کے سارے باہر ہوں گے، عمران خان صاحب اندر ہوں گے، تو مزید ایک کیوٹک سچویشن پیدا ہو جائے گی. یہ سوچ ادھر بھی ہے کہ کیا آپٹکس کیا بنیں گے اس کے، کہ جن لوگوں کے بارے میں پچھلے 20-22 سال سے ایک امپریشن کریٹ کیا گیا یہ چور ہیں پاکستان کے، خود مانتے بھی ہیں بہت سارے لوگ اس چیز کو ذاتی محفلوں میں، کہ یہ امپریشن بنایا اور اب وہ سارے کے سارے باہر ہیں اور عمران خان اندر ہیں. اور یہ پاکستان دیکھیں ہوتا یہ کہ یہی والے آپٹکس نہیں تھے جس کی وجہ سے ایک لیڈر لیس ہجوم باہر نکلا تھا جب عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس کے تھرو باہر نکالا تھا، نو کانفیڈنس کے تھرو. وہ تو باہر نہیں نکلے تھے، ان کے اپنے لیے بہت سرپرائز. بٹ کیوں تھا یہ؟ بیکاز وہ تحریک انصاف کے کارکنان جو بہت میلو ہو چکے تھے، سپریس ہو چکے تھے لیک آف گورننس کی وجہ سے، ان کے بھی بڑے جذبات مجروح ہوئے تھے، ان کی امیدیں ساری ان کو ٹھیس پہنچی تھی. ایک بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو پلگ لگا دیں، الیکٹریکیوٹ کر دیں، وہ ایسے ہو کے جاگے اور باہر آپ نے دیکھا کہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ لاکھوں کا مجمع باہر نکل آیا وداؤٹ اے کال. سو یہ وہی آپٹکس ہیں جن کو دہرایا جائے گا اور یہ ریاست کو پہلے سوچ لینا چاہیے ایسی کوئی اسٹریٹجی اگر ابھی بھی ان دا ورکس ہے. روب صاحب، یہ ساری بحث میں ظاہر ہے اب یہ جو اگلا منظر نامہ بن رہا ہے سیاست کا، اس منظر نامے میں یہ ہے کہ الیکشنز ملتوی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ الیکشنز نہ ہوں اس کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کے نااہل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. سو دس از دا لارجر گیم پلان جو آپ کو نظر آ رہا ہے اگلے چند عرصے میں. ویسے یہ آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی 20 سال سے ٹی وی شوز کر رہے ہیں، یہ ہر دفعہ جب بھی آخری سال کسی بھی حکومت کا آتا ہے تو یہ اس طرح کی باتیں اس میں کامن سی بات ہے. اپنے اس کو پروڈیوسر صاحب کو کہیں، ان کو عدیل رائے صاحب کو، آپ کو بہت سارے کلپ ڈھونڈ کے دے دے گا، 2013 کے مل جائیں گے، 2018 کے مل جائیں گے، 2008 کے مل جائیں گے، اسے پیچھے بھی جائیں گے. سو یہ ہر حکومت کا ایک اپنا حربہ ہوتا ہے اپنی اپوزیشن کو ڈرانے کے لیے، بارگیننگ چپ کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے آئے کہ ہم سے بات چیت کریں، ہماری ٹرمز میں کریں. سو اگر مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو حکومت جو ہے نا وہ آگے جائے گی. 6 مہینے چلی بھی جائے گی تو کون سا بم مار لیں گے آپ؟ مطلب آپ نے اگر 10 مہینے میں کچھ نہیں کیا یا 2 سالوں میں آپ کیا کر لیں؟ نمبر 1. اور دوسری چیز جو ہے نا یہاں پہ جو بات ہے اس کو عمران خان صاحب کو مینج کرنے کی، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ دیکھیں یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ایک آپ کو نا جمہوری ذہن نظر نہیں آتا، وہ عمران خان صاحب میں بھی نظر نہیں آتا تھا. وہ چاہتے تھے اپنے مخالفوں کو، دشمنوں کو تہس نہس کر کے دیں، کھل کے کہتے تھے کہ صاحب کو جیل میں ڈالو اور پھر میں الیکشن لڑوں گا. خان صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، ان کی فرمائش پہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی رہی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے کر کے دی ہے، انہوں نے ساری چیزیں مینج کر کے دی جس کا خود بھی مانتے ہیں. آج جو دوسری سائڈ ہے جو بات ابھی ہو رہی تھی، وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو کرش کر کے ان کو رکھ دیں، ان کو جیل میں ڈال دیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. یہ بات اس میں عام ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں آپ نے کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ختم کرنا ہے سیاسی طور پر کریں. آپ بھٹو صاحب کو پھانسی لگا کے ختم نہیں کر سکے، نواز شریف صاحب کو جیلوں میں ڈال کے ختم نہیں کر سکے، تو آپ کو کیا خیال ہے عمران خان صاحب کو نااہل کر کے یا تھوڑی دیر کے لیے ان کو جیل میں ڈال کے ختم کر سکے؟ میرا نہیں خیال ہے اگین کہ یہ اتنا بڑا سٹیپ لیں گے. لے بھی سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو مینج کر کے الیکشن لڑے گئے تھے، اس کے باوجود حکومت بن گئی تھی. اگین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے کیسز چل رہے ہیں چل رہے ہیں، یہ تو تھوڑا سا پریشر دباؤ نواز شریف صاحب پہ نہیں چل رہا. آپ کو پتا ہے عمران خان پہ جتنا دباؤ ڈالتے ہیں وہ اتنا نہیں سر. کہنے کی جو عمران خان صاحب اس وقت سب سے ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن ہے جس میں خود لے کر گئے ہیں، جو انہوں نے بڑا سمارٹلی استعمال کیا خان صاحب کے اگین اس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت ان کا بالکل، آج انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو میں بھی کہا ہے، بس زیرو ریلیشن شپ ہے. کچھ بھی کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کی، آپ کے اگر دوست نہیں ہے تو دشمن بھی نہیں ہونی چاہیے، اسپیشلی جب آپ کا الیکشن کا ایئر ہے. اور یہ بات خان صاحب اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، کوششیں کریں گے کہ ان کے دوبارہ ریکنسیلیشن ہو. لاسٹلی ایک چیز سر، آپ پتہ نواز شریف صاحب کی یہ جو یہاں پہ ایک بارگین ہوگی، جو اگین اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک آفر کی تھی، اف یو ریمبر، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں نواز شریف صاحب واپس آئیں، ہمارے خلاف الیکشن لڑیں، آنے دیں ان کو. یہ پتا آپ کو کیوں کہا تھا؟ اپنے لیے کہہ رہے تھے. پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کریں، اور اس پہ اگری کر گئے تھے باقی سارے، جو پی ٹی آئی بھی اگری کر گئے تھے، ٹھیک ہے آنے دیں جی. اور اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ آنے دیں جی ان کو، پھر ہم دیکھ لیں گے. نہیں، ان کو سوٹ کرتے عمران خان صاحب کو جناب کہ آئیں کہ ٹھیک ہے جناب کہ آپ یہاں پہ بہت بڑے ایک سیاسی کھلاڑی ہیں، شیر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے، بلا بلا ہیں، آئیں یہاں گھوڑا ہے، میدان ہے، اور اس کے بعد تلوار بھی ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں. اور ان کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ آ رہے ہیں سے واپس. میرا خیال ہے اگر نہیں آئیں گے تو اپنا بڑا نقصان کریں گے. دیٹ ول بی اینڈ آف اٹ. اگر خان مطلب آخری پتہ کون ہے؟ پہلے مریم نواز صاحبہ تھیں کہ وہ ضمنی الیکشنز یہ ہوئے 17 جولائی والے پنجاب میں، ان کا جو سب سے بڑا پتہ تو تھی مریم صاحبہ تھیں، تو وہ پتہ نہیں چل سکا، الیکشن ہاری. اب ان کے پاس لاسٹ ٹرمپ کارڈ ہے، وہ تو نواز شریف صاحب نہیں آتے تو ان کی پارٹی کے لیے تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. سو ان کا آنا جو ہے میرا خیال بنتا ہے، اگر نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے الیکشن کے قریب آئیں، کیونکہ یہ بھی پی ایم ایل این کا ایک ویو یہ ہے کہ جب میاں صاحب واپس آئیں اس وقت الیکشن کی تاریخ قریب ہو، وہ مومنٹم جو میاں صاحب کی واپسی کا ہے اسی طرح الیکشن میں لے جایا جائے.
یہ نہ ہو کہ میاں صاحب پہلے آئیں، مومنٹم بنے، مومنٹم نیچے چلا جائے اور اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن سے پہلے بھی نہیں آتے نا، آپ پنجاب لوز کر جاتے ہیں، پھر آپ سینٹر کب کا لوز کر جائیں گے؟ پھر تو سینٹر ارریلیونٹ ہو جائے گا، پھر تو ارریلیونٹ ہو جائے گا. سو آپ کو ابھی فیصلے کرنے کے لیے ایک آدھ مہینے میں کہ آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا. آئی ایم شیور دے مسٹ بی تھنکنگ دیٹ آلسو. ایک بریک کے بعد مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کی نہلی کے اوپر بات ہوئی کہ بات مارکیٹ میں چل رہی ہے. اب ذرا آ جائیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ. ہمارے ملک میں ایک مسئلہ ہے، الیکشن کمیشن جب بنتا ہے تو اس کے اوپر سب تنقید کرتے ہیں. یہی الیکشن کمیشن تھا، پہلا احتجاج اس کے باہر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کیا. وہ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کا جہاز کسی خراب موسم کی وجہ سے، باقی صاحب سب جہاز اڑ گئے تھے، شہباز صاحب کا جہاز نہیں تھا اڑا، لیکن باقی سب لوگ یہاں موجود تھے. حالات بدلے، ٹیبلز ٹرن ہوئے. عمران خان صاحب اب الیکشن کمیشن کے خلاف ہیں. کیا لوگ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں یا واقعی جو لوگ جس ان پوزیشنز پر آ کر بیٹھتے ہیں، چیئرمین نیب از انادر پوزیشن، کہ جو بھی ہوتا ہے اس کو اس پوزیشن کے اوپر جو بھی بیٹھا ہو اس کے اوپر تنقید کر رہا ہوتا ہے. اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو نام آئے ہیں، پہلے تو نام لیٹس ڈسکس دا نیمز اسٹارٹنگ ود یو. آپ نے دونوں نام دیکھے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی نام جو دو نام آئے ہیں، محسن نقوی صاحب، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہی ول بی دا چیف منسٹر، الیکشن کمیشن کے تھرو لگ جائیں گے، سب کلیئرنس ہو گئی ان کی. احد چیمہ جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے کتنے قریب ہیں. وائی وڈ یو ایون پرپوز دوز نیم؟ جو پی ٹی آئی کی طرف سے نصیر خان صاحب ہیں، یہ سابق وزیر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کاف لیگ کی حکومت میں 2002 کے سب میں ہیلتھ منسٹر تھے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. سکھیرا صاحب از اے گڈ نیم بیکاز وہ دونوں کے کیبنٹ سیکرٹری رہے ہیں، ابھی بھی کیبنٹ سیکرٹری کے طور پہ کام کر رہا ہے. اور ناصر کھوسا صاحب کی تعریف تو دونوں طرف سے آ رہی ہے. سو ناموں کے بارے میں تو انکار کر چکے ہیں. سکھیرا صاحب میں تو نام کی سلیکشن کی بات کر. سکھیرا صاحب واز اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ. دونوں طرف سے جو آپ بات کریں تو دونوں سائڈ اسپیک ویری ہائیلی آف ہم، از کیریڈ ہمسیلف ویل ایز ویل. مگر دیکھیں یہ ان ناموں کے اندر پھر بحث کی گنجائش ہے. آپ کریئرز بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، مگر دوسری طرف سے جو نام آئے ہیں وہ تو ایک مذاق ہی ہے. اس لیے میں نے کہا سکھیرا صاحب کا اچھا نام ہے. نصیر خان صاحب کے اوپر مجھے اعتراض اس لیے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے وزیر رہ چکے ہیں، اس لیے کاف کی طرف سے ان کا نام آنا جن کے وہ وزیر رہے تو دیٹ واز اے بیڈ نیم پروبیبلی. ادر ٹو نیمز ور گڈ نیمز. ادھر سے جو نام آئے ہیں وہ تو دیکھتے ساری آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اتفاق ہی نہ ہو کسی جی. اور وہ اتفاق نہ ہو بیکاز کہ پھر جو ڈی فیکٹو طور پہ جس کو بننا ہے وہ پھر ذرا سا راستہ اور ہموار ہو جاتا ہے کہ ایونچولی تو یہ ویسی الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. ادھر سے خبر یہی ہے جو بھی آپ نے بتائی ہے کہ چینل 24 جو اونر ہے وہ انہی کو بنا دیا جائے گا. وہ زرداری صاحب کے بھی بڑی قریبی جانے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جس وقت ایم کیو ایم کو توڑنا تھا، رات کے وقت جب زرداری صاحب، مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب ایم کیو ایم پر پریشر ڈالنے جب پارلیمنٹ لاجز گئے، جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، اس وقت بھی زرداری صاحب کے ساتھ محسن نقوی صاحب موجود تھے. ماسک پہن کے ان کے ساتھ آ رہے تھے. دس از ان کی قربت. یعنی آپ کو ایک نیوٹرل آدمی ان اے وے چاہیے جو محسن نقوی صاحب کا نام زرداری صاحب کی طرف سے پرپوز ہوا ہے، احد چیمہ صاحب کا نام نون لیگ کی طرف سے پرپوز ہوا ہے. اینڈ یہ باتیں بھی بڑی عام ہو رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو خود جن پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں، ان کے بعد ان کے صاحبزادے نام ایز اے اپوزیشن لیڈر پرپوز کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی مقدمے، اور جس کا نام پرپوز کر رہے ہیں ان کے اوپر احد چیمہ صاحب وہ بھی مقدمے بھگت چکے ہیں. سو دیکھیں یہ اسی طرح کا ہی مذاق ہے جو آپ پورے سسٹم کے ساتھ ہوتے ابھی دیکھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ پروسیس آف ایلیمینیشن سے باقی سارے نام کٹ جائیں گے. محسن نقوی صاحب کا ہی نام آگے آتے دکھائی دے رہے ہیں. لگ ایسے ہی رہا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کیونکہ اگر ہم ایک کرائسس سے نکل کے دوسرے کرائسس میں چلے گئے جدھر لیجیٹیمیسی اور بائی پارٹیزنشپ اور کریڈیبلٹی جو ہے پھر چیلنج کر دی عمران خان صاحب نے، جو عین ممکن ہے کہ وہ کر دیں گے. بالکل بھی اسے کہا نہیں جا سکتا کہ ممکنات میں سے نہیں ہے. پھر آپ اسی یاد ہے آپ کو 35 پنکچر اور وہ ساری کہانیاں، اور ایک دفعہ پھر اس کا ایک ریپلے ہوگا، اسی قسم کی گفتگو کا ریپلے ہوگا. مگر دیکھیں وہی ہو رہا ہے نا کاشف کہ انفارچونیٹلی آپ نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھیں، ایک سائڈ کو قرار نہیں ہے، بے چین ہے عمران خان صاحب الیکشن کرا، دوسری سائڈ کے اندر جرت نہیں ہے کہ سخت فیصلے لیں. کوئی سمت دکھائی دے ریاست کی، ایکشن اور ریاکشن آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر پوری ریاست جو ہے اس کو مفلوج کر دیا ہے، اس کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے. اتنی بدقسمتی کی ہماری بات ہے. میرے نزدیک اب یہ اہم ترین فیصلے جو ہونے ہیں، اب یہ رانا ثناءاللہ جو لندن پہنچے ہیں، ان کی جو نشست لگے گی نواز شریف کے ساتھ، ادھر بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں. بیکاز پی ڈی ایم بھی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون جو ضمانت چاہ رہی ہے کہ ان کو ایک گارنٹی مل جائے کہ اگر ہم یہ سخت فیصلے کر لیں، آنے والے بجٹ کے اندر یہ تمام تر اقدامات اٹھا لیں جو آئی ایم ایف چاہ رہی ہے کہ 9th ریویو پٹری پہ واپس چڑھ جائے،
پھر آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ ہمیں چلتا نہیں کریں گے, اس کے بعد یہ سسٹم تھوڑا سا چلے گا. اس کے جواب میں ہمیں کیا ملے گا؟ عمران کو نائل کریں گے, ہماری اسمبلی ایکسٹینڈ ہوگی. بالکل, تو یہ گارنٹی اگلے چند دنوں کے اندر مجھے لگتا ہے اگر ان کو مل گئی تو دیٹ ول بہت کچھ پتا لگے گا. بیکاز ان دا پروسیس اگر یہ گارنٹی نہ ملی تو یہ عمران خان صاحب کی کوئی فنکاری نہیں ہوگی کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے پروسیس یا معاشی حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. یہ سارا کچھ اس گارنٹی کے اوپر مبنی ہے. ماریا, اس میں ایک چیز ایڈ کر دو اس میں. اب پھر الیکشن کمیشن کا کردار سامنے آئے گا. دیکھیں کئی دفعہ جب ان پوزیشنز پر لوگوں کو لگایا جاتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ بڑی تنقید ہوتی ہے, جو بھی ہو اپوزیشن میں اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے, جس کو سوٹ نہ کر رہا ہوں. اب یہ نام سارے جائیں گے, یہ سوچ سمجھ کر یہ پوری گیم بچھائی گئی ہے, جو کہتے ہیں فیلڈنگ لگائی گئی کہ نام ایسے دو جو جس پر اگریمنٹ ہی نہ ہو. ان سے ہم اگری نہیں کریں گے, ہمارے سے وہ اگری نہیں کریں گے. پھر الیکشن کمیشن ہمارا کام, اب الیکشن کمیشن کے اوپر آ جائے گا فوکس سارا. اب اگر وہ ان ناموں میں سے کوئی ایک کو بنا دیتے ہیں, کیونکہ کل رات کو ہماری بات ہی بکلا سے, انہوں نے کہا انہی 6 ناموں میں سے ایک نام آئے گا. اب ظاہر ہے اگر وہ لگائیں گے اور اس سائڈ کا لگائیں گے پھر ایک رولا پڑ جائے گا. بٹ اداروں کو بھی کی فکر نہیں ہے کہ ہماری کیا ہمارا بنتا کیا ہے. شرمناک بات ہے کاشف صاحب, گزشتہ 9 مہینوں کے اندر داؤ لگا لیا جس نے جو لگانا تھا. اب اگر اس معاملے پہ آ کر چیزیں مینج نہیں ہو رہی اور پی ایم ایل این کے اندر ایک شدید اندرونی بحران بھی ہے تو الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اچھا, الیکشن بھی از ناٹ دا سولوشن. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ہمیں گارنٹیز دیں تو پتہ نہیں ہمیں ہماری اسمبلیوں کو ایکسٹینڈ کریں, عمران کو نااہل کریں, یہ وقتی جگاڑ ہوتی ہے جیسے آپ کا کوئی کپڑا پھٹ جائے رفو کر لیتے ہیں. بٹ دس از ناٹ اے لانگ ٹرم سولوشن ٹو دیٹ. کر لیں گے 1 سال بعد کیا ہوگا, دوبارہ ہم ادھر ہی کھڑے ہوں گے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس وقت یہ کنسنسس بنایا جائے کہ الیکشن آج ہوں گے 8 مہینے بعد ہوں گے, کرنے ہم نے شفاف ہیں. پروسیس کو ہم نے ایسا سموتھ بنانا ہے کہ کروانے والا اور اس کے بعد جو ریزلٹ ہوگا وہ ماننے والی بھی تمام پارٹیاں اس پہ اگری کریں. کیونکہ الیکشن ہونا ہی خالی اس وقت جو ہے علاج نہیں ہے. ایسا الیکشن ہو جس کے نتائج سب مانیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ الیکشن کے بعد ہم دوبارہ یہ دیکھیں کہ ایک سائڈ کہے جی ہم تو اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ایک سائڈ دیٹس وائی دیر از مور ریسپانسبلٹی رائٹ ناؤ. بجائے اس کے کہ آپ ایک سمپل کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کے اوپر کنسنسس کینڈیڈیٹ نہیں لے کے آ سکتے. اتنی زیادہ اجتماعی دانش ہے آپ کی اور آپ کا نتیجہ یہ ہے کہ جی کوئی اور آ کے لگائے. اگین آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل مینجمنٹ بھی کوئی اور آ کے کرے, تو کیا سیکھا آپ نے؟ میں بتا پی ایم ایل نے 2018 سے 23 میں تک کیا سیکھا؟ خان صاحب نے پچھلے 1 سال کے اندر یہ آزما کے بھائی خود پولیٹیکل مینجمنٹ کر کے جو معاملات کر لیں, کیا سیکھا کہ آپ ایک کیئر ٹیکر سی ایم بھی کسی اور کے کہنے پہ اس وقت لگائیں گے؟ اس کے بعد یعنی کہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہو کیئر ٹیکر پی ایم بھی تو آنا ہے. اس کے علاوہ جو باقی سارے پوسٹنگز ہوں گی وہ کس کی مرضی سے ہوں گی, اور اس کے بعد جو الیکشن ہوگا وہ پروسیس کیا ہو. کراچی دیکھ رہے ہیں آپ کتنی ان سیٹوں کے اوپر ابھی تک پھڈا پڑا ہوا ہے. ایک میئر کراچی کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سیکھا نہیں, سیکھا سب نے, پتا سب کو ہے. There is a method behind this man. Okay, let me use your term. There is a method. I see no method. There is a method. Method یہ ہے کہ اب میں کیونکہ فیصلہ کرنے والا بن گیا ہوں تو مجھے فیصلہ سوٹ کیا کرتا ہے. مجھے سوٹ کرتا ہے یہ میرا کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہو, یہ میرا چیف الیکشن کمشنر, یہ میرا چیئرمین نیب ہو, یہ میرا فلانا, اس کے مطابق بندے اپوائنٹ کریں. کیا کریں گے اس جگاڑ کے بعد؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. کیا ہوگا پھر؟ جو پہلے پچھلے 70 سال میں دوبارہ یہی ہم پچھلے 70 سال میں ہوا وہی دوبارہ ہوگا. روب صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ کوئی ریکنسیلیشن کے پاس سے جائے. ان کو کنفیڈریشن انارکزم ان کو سوٹ کرتا ہے اپنے فالوورز کو وہ رکھنے کے لیے, انٹیکٹ رکھنے کے لیے, کہ آپ نے اگر اپنے مخالف کے ساتھ ہاتھ ملا لیا, آپ نے بات کر لی, آپ نے کچھ کر لیا اپنے آپ کو, آپ نے پھر اس کا مطلب ہے آپ تھوڑا سا نیچے لے گئے اور آپ کو فالوور کا چھوڑو یار آپ بھی بک گئے, آپ بھی جھک گئے, آپ ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ گئے. جو بات ماریا کہہ رہی ہے, اتنے ان کو 200 سالوں کا تجربہ بنتا ہے, اکٹھا ان سب کا سیاسی تجربہ ملا لیں. اوقات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ایک گریڈ 22 کا افسر جو ہے وہ ان کو فیصلہ کر کے دے. اپنے اوقات یہ ہے 342 کا ایک ہاؤس ہے, آپ کے 400 کے قریب کی آپ کی پنجاب اسمبلی میں. ان کی لیول دیکھیں 1100 ٹوٹل ہیں, اگر ملا کے دیکھیں سینٹ ہے, قومی اسمبلی, پارلیمنٹ, آپ کی صوبائی, یہ 1100-1200 ویسے نہیں سنبھالے جاتے آپ سے, آپ کے ٹی وی شوز میں نہیں سنبھالے جائیں گے, کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے. ان کی دہشت دیکھیں, ان کے باعث کلاؤڈ دیکھیں, ہلا گلا مار داڑ. اوقات کیا ہے کہ ایک بندہ اپنی مرضی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کر سکتے, چلے آپ اپنے کو وڈرا کر لیں. اور پورے ملک میں یہ کاشف 12 کروڑ کا صوبہ ہے, آپ کو ایک بندہ ایسا نہیں ملتا جو آپ کا خیال ہے. میں ایک اس کی سیاسی کی بات کروں جس کو آپ کہیں کہ چیف منسٹر لگ جائیں اور بیٹھ کے ٹھیک کر لیں.
اور دوسری بات جو بات یہاں پہ ابھی ہو رہی تھی، ایم نواز سکھیرا صاحب اگر کوڈ بی ویری گڈ چوائس دونوں سائڈ کا جیسے بتا رہے ہیں، کیونکہ بیوروکریٹک کام ہے سارا جو آپ نے صوبے کو چلانا ہے. ایم نواز سکھیرا صاحب کا ایک لمبا تجربہ 38 سال کا تجربہ ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. الیکشن کرانا آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے جو آپ کو ہمیشہ آپ کو ججز بھی ہم نے لگا کر دیکھ لیا، ہم نے صحافی بھی لگا کر دیکھ لیے، دیگر لوگ بھی لگا کر دیکھ لیے، لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ معاملہ جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر تک تو پھر محسن نقوی صاحب کے بڑے اچھے برائٹ چانسز. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، ٹھیک ہے لگنے دیں آ جائیں. مین جو رول ہوتے ہیں نا اس میں وہ چیف سیکرٹری کا ہوتا ہے یا آئی جی پنجاب کا ہوتا ہے. یہ دو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے پوسٹنگ ٹرانسفر آ کے مینجمنٹ دیکھیں. اگر دو لوگ اچھے آپ لگا دیں پھر محسن نقوی صاحب آ جائیں، ایم نواز سکھیرا صاحب کوئی بھی آ جائے، پھر آپ کو مینج مینوور کرنا جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا میرا خیال ہے. بہرحال ویری انٹرسٹنگ. یہ بات بڑی اچھی کی آپ نے کہ اتنے لوگوں کے ہوتے جو مجھے کہتے تھے 22 کروڑ میں ایک بندہ نہیں ہمارے پاس. ایگزیکٹ مسئلہ یہ کہ کوئی لوگ کہتے ہیں جمہوریت ابھی تناور درخت نہیں بنا، کمزور ہے کیونکہ انٹرونشن ہوئی. اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، میں کہا یہاں پر وہ لوگ ہیں جن کا 30-40 سال کا ڈیموکریٹک ایکسپیرینس ہے خالی. یہ بیسیکلی فاشسٹ ہے. مطلب کاشا مجھے کہنے دیں، ٹرم یوز کرنے دیں. آپ ان کی تقریریں اٹھا کے ابھی آپ نے دکھائی ہیں نا، عادل راج صاحب ابھی سنا رہے تھے ہمیں 8-10 ان کے سن لیں. اس وقت کیسے عمران خان صاحب کی نا پوری ایک ان کی بھی سن لیں، ان کے وزیروں کو بھی لگائیں. یہ اندر سے ڈکٹیٹر ہیں، یہ فیوڈل کہیں، یہ فاشسٹ کہیں، یہ انارکسٹ کہیں، یہ منارک عادل راجہ کو اب آپ نے نام لے لیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے بریک چاہیے. نہیں اچھا بریک کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا کہ میں اپنے مخالفوں کو کیسے میں تہس نہس کرتا ہوں، وہ بھی دکھائیں. یہ ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں، ڈیموکریسی نہیں، سویلین ڈکٹیٹرشپ کے لیے ووٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں. پاور کس کی چاہیے ان کو؟ چائنا کی، رشیا کی، سعودیز کی، سارے منارکیز ہیں نا جہاں پہ یا وہاں پہ وہ ہیں، ان کو پاورز وہ چاہیے. لیکن ووٹ پاکستانی عوام سے چاہیے. اور جو میں پھر ڈیموکریسی کی بحث پہ آؤں کہ ڈیموکریسی لے کر آتے ہیں. آج کوئی ایک ڈیموکریٹ ہو جو اٹھ کے کہے کہ ہم اپنے مخالف کو نائل نہیں کریں گے سیاسی بنیادوں پر، اپنے سیاسی مفاد کے لیے غیر ضروری طور پر اسمبلیوں کی مدت میں 6 مہینے کی توسیع صرف اس لیے کہ ہمیں پولیٹیکلی سوٹ کرتی ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ جمہوریت کے خلاف ہے. یہ ہے بیسک. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. آپ کا فائنانس منسٹر، آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا چیف منسٹر سب یہ بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈیموکریٹک پرنسپلز کے ساتھ مطابق. عدیل میرے کان میں لگا یا میں نے بریک لے لیا. یہ خواب ہے آپ کا، اس پہ بریک لے لیں. خواب ہے آپ اس خواب کی سے پہلے نااہل کرنے کا کتنا شوق ہے اپنے اپوزیشن کو. عمران خان صاحب کی ہمیں یاد ہے انہوں نے کہا میں ان کے اے سی اتار لوں گا، میں فلانا کر لوں گا. بریک کے بعد آپ کو سناتے ہیں کہ کس طرح یہ نااہل کرنا چاہتے ہیں اپنے مخالفوں کو. آفٹر دی شارٹ ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کی کو یہ ان کا خیال ہے کہ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے. ان کو یہ خیال کہاں سے آ رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو عمران خان صاحب کی نائلی کے بارے میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی ہر طرف سے نون لیگ و پی ڈی میں بیانات آ رہے ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں وہ عمران خان کی نائلی کے بارے میں. جو ریفرنس ہے نا توشہ خانے والا، اس میں عمران خان صاحب مس ڈکلیریشن میں وہ نااہل ہوں گے. قانون آئین کے مطابق فیصلے لے لیے جائیں تو یہ صرف تاحیات نااہل نہیں ہوتا، آئین قانون کے مطابق یہ پھانسی چڑھتا ہے عمران خان. میاں محمد نواز شریف صاحب کو اپنے برخوردار سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا اور یہاں تو یہ غلے سے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. آپ کے بیان حلفیوں کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ نے غلط بیان حلفی شامل مس ڈکلیریشن کے اوپر اس ملک کی اعلیٰ عدالت چند لاکھ روپے، کئی لوگ ہیں اس کے اوپر ان کو لائف ٹائم بین کر دیا سیاست کہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہے. آپ کے اوپر اتنی بڑی مس ڈکلیریشن ثابت ہو گئی ہے. میاں نواز شریف کے اوپر 10,000 نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفکیشن ہوئی. اس نے حلف نامہ دیا ہے، حلف نامہ جو ہے جھوٹا دیا ہوا. سب وہ لوگ بھی ڈر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو کہیں ہم ڈسکوالیفائی نہ کریں، کل کوئی ہمارے نام لے کے ہمارے خلاف جو یہ ٹرولنگ کرے گا کہ ایس جیسے شخص سے کہ پریشر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کوئی توپ چیز نہیں ہے. اس نے تو صاف واضح جھوٹ بولا ہے کہ اس نے وہاں سے تحائف لیے، توشہ خانے میں پیسے بھی. اپریل میں الیکشن ہو رہے ہیں کوئکلی. میں دوسرا سوال ہے میرے ساتھ. نہیں اپریل میں نہیں ہوتے دکھائی دے رہا بیکاز یہ حکومت اب کام کر رہی ہے کہ کسی طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے مزید 6 ماہ. پنجاب کے الیکشنز اور کے پی کے الیکشنز ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں ہوتے دیکھ رہے. کروانے پڑیں گے ناٹ دیٹ ایزیلی.
अगर व्यूज ना करवाने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं इसके अलावा, बिकॉज उनके पास जनरल इलेक्शन लेवरेज है ही नहीं। जनरल इलेक्शन भी उसके पास आसपास होंगे, जो अक्टूबर कह रहे हैं ना तब नहीं होंगे, उससे पहले ही करवाने पड़ेंगे। लेवरेज है ही नहीं अंटिल अनलेस इमरान खान साहब को गेम से बाहर निकाले, उसके बाद की भी मारूजी नहीं लेवरेज ही तो मैं कह रही हूँ जिसके ऊपर काम कर रहे हैं कि गैर मामूली हालात में अंडर इमरजेंसी कंडीशन उसके अंदर आप तो गुंजाइश निकालेंगे ना, क्या वो होगा? मुझे नहीं लगता है कि निकालने की कोशिश। अब जितना चिपके हुए ना बस अब छोड़ें, अब चल इलेक्शन कराएं, बहुत चिपक गए हो जाएंगे पंजाब और कराने पड़ेंगे ऑप्शन को। पंजाब में तो होंगे, केपीके में भी हो जाएंगे मेरे ख्याल टाइम पे। ये दूसरे इलेक्शन हुकूमत इसलिए नहीं करेगी, अभी रूस के साथ आज इनका तेल का मुआहदा, तेल सबसे बड़ा मसला महंगाई, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 6-7 अरब डॉलर के सऊदी यूएई वगैरह से आपको पैसे या उससे डोनर का पैसा आने वाला है, तो आप क्यों चाहेंगे कि अभी उसमें अप्रैल में इलेक्शन करवा के सस्ता तेल भी आप रूस से ले रहे हैं, फिर 7-8 अरब डॉलर भी आ रहा है, इमरान खान साहब को वजीर आजम ले हैं, इन्हें सूट नहीं करता, लिहाजा ये लेकर जाएंगे अक्टूबर तक ये, ताकि एक उसमें डॉलर रेट को कंट्रोल करें, महंगाई करें, कोई तेल की कीमतें। तो इस वजह से आपको लगता है इन हालात की, ये मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें ये आपके जनरल इलेक्शन जो है मुझे नहीं लगता अक्टूबर से पहले कराएंगे। इतना सारा कुछ करने के बाद IMF से भी आपने पैसे लेने, शरायत मानी है, महंगाई की, सारा कुछ पॉलिटिकल काज दी। अब जब आपको लग रहा है कि कोई पैसे आने वाले हैं डोनर के, सऊदीज के, इनके यूएई के, और प्लस इससे आपको रशिया से ऑयल मिल रहा है सस्ता जिसका मुआहदा हुआ है, तो आप क्यों इमरान खान साहब को लाके बिठा देंगे? बेनिफिट कराने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। जितना ज्यादा ये प्रोलॉन्ग करेंगे नुकसान ही होगा मुझमें ज्यादा। इसी IMF के ऊपर ही डर है सबसे बड़ा, उसके पास जाएं। और अगर पंजाब और केपी में इलेक्शन हो गए, पंजाब कौन जीतेगा? चले लेट्स से इस वक्त अपर हैंड किसका है अगर 3 महीने में इलेक्शन? इमरान खान का है, मगर आप IMF का जिक्र कर देते ना, इधर मेरा खून उबल जाता है कि जो हालात हैं इधर, अपनी नाक से आगे सियासतदान इधर देख सक रहे हैं। हमारे हालात जो होने वाले हैं ना, इस तरह हमारी सियासत कहीं ना जाए, वो जो कहते हैं रियासत बचानी है, सियासत नहीं चल सकता, ये सियासत बच रही है, रियासत नहीं। इमरान खान का अपर हैंड है, किसका अपर हैंड है इन केस इलेक्शन? इमरान खान, क्योंकि PMLN डिवाइडेड बहुत है, इन फाइटिंग बहुत ज्यादा है उनके अपने कैंप के अंदर, इस वजह से। राव साहब, मेरा ख्याल इमरान खान साहब का एज है, और हम देख चुके 17 जुलाई वाले इसमें इलेक्शन में कि खान साहब को पंजाब, खान साहब का, अच्छा क्विकली उसमें अब सब छोटा रैपिड फायर राउंड नहीं, मैं चाह रहा हूं ज्यादा हो जाए ना। उससे पहले अगर पंजाब का इलेक्शन फर्ज कर इमरान खान साहब जी जाते, उसका इंपैक्ट नेशनल इलेक्शन पे क्या होगा अक्टूबर? मैं अगर इनकी जगह होता, जो कि हम नहीं है, हम तो हमसे बकौल हमारे नुसरत जवेद साहब के 2% के रिपोर्टर हैं, मैं अगर होता तो मैं प्रेफर करता कि आप उसमें अप्रैल में जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे। अभी भी आपको एज मिलेगा अगर आप उस जनरल इलेक्शन में चले, नुकसान कम है, नुकसान कम है, अक्टूबर में आपको नुकसान होने का चांसेस ज्यादा है। PTI का ऊपर जो MNA जब उसका इलेक्शन हो रहा होगा, आप देखें ना क्या कैंपेनिंग होगी, जब तब तक किस तरह से उसको आप मैनेज करेंगे विफाक के अंदर। साइंस डजंट मेक सेंस ओवर हियर, जो पॉलिटिकल साइंस है ना इस वक्त डजंट मेक सेंस। प्रेशर बहुत ज्यादा होगा अगर वाकई अगर आपका पंजाब में जिसने हुकूमत बना ली उसने वैसी